اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ دوستو، ہماری گفتگو چل رہی ہے آرگنن آف میڈیسن کے اوپر۔ ہم آرگنن آف میڈیسن کے فورزم نمبر 3 پر گفتگو کر رہے ہیں۔ اس سلسلے کا آج 12واں پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آرگنن آف میڈیسن یعنی یہ وہ کتاب ہے جو ہر ہومیوپیتھ کو ایک اچھا ہومیوپیتھ بننے کی راہ دکھاتی ہے، اسے وہ قوانین و اصول و ضوابط بتاتی ہے جن پر عمل پیرا ہو کر ایک کامیاب بہترین ہومیوپیتھ بنا جا سکتا ہے۔ اس پہ ہم سیر اصل گفتگو کر چکے ہیں، کر رہے ہیں، اور ہمارا بنیادی مقصد ہے کہ ہم آرگنن آف میڈیسن کو انتہائی آسان، مدلل، لاجیکل، سائنٹیفک طریقے سے آپ تک پہنچائیں۔ اس میں لکھے گئے ایک ایک لفظ کو انتہائی سادہ الفاظ میں، خوبصورت انداز میں آپ تک پہنچایا جائے تاکہ آپ اس سے اپنی پیشہ وارانہ خدمات کو بہتر کرنے میں مدد لے سکیں۔ آپ تک یہ پروگرام پاکستان ہومیوپیتھک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر کی جانب سے پہنچائے جا رہے ہیں، اور میں ہوں ڈاکٹر بابر امین، ہوپ ہومیوپیتھک کلینک، پیپلز کوئی نمبر 2، فیصل آباد، بابر چوک سے آپ کے ساتھ اس وقت مخاطب ہوں۔ دوستو، آج اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں، میں تھوڑا سا خلاصہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگ کلاسیفیکیشن آف سمٹم کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا تھا کہ مختلف قسم کے ہومیوپیتھک ریجنٹس نے سمٹمز کی کلاسیفیکیشن جو ہے وہ اپنے اپنے انداز میں بتائی ہے، ان کے اپنے اپنے میتھڈز ہیں، اور ہم اس سلسلے میں ہانیمن کلاسیفیکیشن کو جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ ہانیمن نے علامات کو 2 اقسام میں تقسیم کیا، کامن سمٹم اور ان کامن سمٹم۔ ہم آج کل جو گفتگو کر رہے ہیں وہ کامن سمٹم کے اوپر ہماری بات چیت چل رہی ہے، اور کامن سمٹم میں ہم لوگ پیتھوجینک کامن سمٹمز کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس ساری بات کا مقصد ڈاکٹر ہانیمن نے جو اپنے پیراگراف نمبر 3 میں فرمایا ہے کہ ایک اچھے فزیشین کے لیے امراض کا علم جاننا، ان میں کس چیز کو ٹھیک کرنا ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے علم الادویات حاصل کرنا، یا دوا کے اندر کون سی شفائیہ خصوصیات پائی جاتی ہیں، ہمارے جو سورس آف میڈیسن ہیں ان میں یا ان کے کس جز میں شفائیہ خصوصیات پائی جاتی ہیں، یہ جاننا بھی ایک اچھے ہومیوپیتھ ڈاکٹر کے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ وہ جہاں پر اچھی تشخیص کر سکے اسی طرح اتنی ہی اچھی تجویز دوا بھی وہ کر سکے۔ تو لہٰذا یہ دونوں مراحل طے کرنے کے لیے، تشخیص مرض کے لیے اور تجویز دوا کے لیے، ایک اچھے ہومیوپیتھ کو علم الامراض پہ عبور حاصل ہونا، اور اس میں بھی کہ جو مریض اس کے پاس آیا ہے جس مرض میں، اس مرض میں اس نے علاج کس چیز کا کرنا ہے، قابل علاج کیا چیز ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اور اسی چیز کو سمجھنے کے لیے، اسی چیز کو سیکھنے کے لیے ہماری یہ کاوش جاری و ساری ہے۔ تو دوستو، کامن سمٹم میں پیتھوجینک کامن سمٹم کا ہم ایک اوور ویو لے رہے ہیں، اور پیتھوجینک کامن سمٹم میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں بیکٹیریا آ جاتے ہیں، فنگائی آ جاتے ہیں، پیراسائٹ آ جاتے ہیں، وائرس آ جاتے ہیں۔ اور آپ لوگوں کی یاد دہانی کے لیے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک صرف اس مقصد کے لیے کہ آپ لوگوں نے جو سیکھا ہے اسے ریوائز کیا جا سکے، یہ مختصر ان کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، تاکہ یہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ علم الامراض اور علم الادویات کو
جاننے، ان پر عبور حاصل کرنے کے لیے ڈاکٹر ہانیمن نے زور کیوں دیا ہے۔ تو دوستو، ہم بات کریں گے آج جو پیتھوجینک کامن سمٹم ہے اس حوالے سے وائرسز کے اوپر ہم لوگ جو ہے وہ بات کریں گے کہ وائرس کیا ہوتے ہیں، اور پھر ہم دیکھیں گے بیکٹیریا کیا ہوتے ہیں، فنگائی کیا ہوتے ہیں، پیراسائٹس کیا ہوتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، ہمارے جسم کے اندر مختلف قسم کے جو امراض پیدا ہوتے ہیں، ہماری کون کون سی ادویات جو ہیں وہ ان کے لیے کارگر ثابت ہوتی ہیں، یہ بھی ہم مختصراً دیکھیں گے۔ اس کے لیے ہم علیحدہ سے ٹاپک بھی کریں گے، لیکن یہاں پہ جتنا ضروری ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ دوستو، جہاں تک وائرس کی بات ہم کرتے ہیں تو وائرس جو ہے وہ جینیٹک کوڈ سے بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، جیسے ڈی این اے یا آر این اے سے بنے ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر پروٹین کی ایک تہ جو ہے چڑھی ہوتی ہے جو کہ ان کو محفوظ رکھتی ہے۔ ایک بار جب کوئی بھی شخص ان سے متاثر ہو جاتا ہے، وائرس ہمارے جسم کے اندر موجود خلیات پر حملہ کرتے ہیں، یعنی وائرس جو ہیں وہ اکیلے خود سے اپنی نسل کو بڑھا نہیں سکتے، انہیں اپنی نسل کو بڑھانے کے لیے کسی نہ کسی کیریئر کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیریئر کا مراد ہے جو ان کو اپنے اندر ہولڈ کر سکے، تو لہٰذا وائرسز کو اپنی نسل بڑھانے کے لیے کسی نہ کسی کیریئر سیل کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو جب یہ ہمارے جسم کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، حملہ آور ہوتے ہیں، تو یہ ہمارے جسم میں موجود مختلف خلیات پر حملہ کرتے ہیں اور کسی نہ کسی خلیے پر قبضہ کر کے اس کے اندر اپنا ڈیرا جو ہے وہ جما لیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ میزبان سیل کے اجزاء کو استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی نقلیں تیار کر سکیں، مزید وائرس پیدا کر سکیں۔ نقل کا چکر مکمل ہونے کے بعد یہ نئے وائرس میزبان سیل سے خارج ہوتے ہیں۔ یہ عام طور پر متاثرہ خلیوں کو نقصان پہنچاتے ہیں یا تباہ کر دیتے ہیں، یعنی یہ جو عمل ہے کہ وائرس کے اپنی کاپیاں بنانے کا جب عمل مکمل ہوتا ہے تو وہ اس سیل کو ڈسٹرائے کر کے، اس سیل کو تباہ کر کے اس سے باہر نکل آتے ہیں اور مزید خلیوں کو اپنا شکار بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ وائرس دوبارہ بڑھنے سے پہلے کچھ وقت کے لیے غیر فعال رہ سکتے ہیں، یعنی کچھ وائرس ایسے ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی سیل میں جا کر کچھ دیر خاموش جو ہے وہ رہتے ہیں، وہ فوری طور پر جو ہے وہ ایکٹیو نہیں ہوتے، لیکن وہ کسی وقت بھی ایکٹیو ہو سکتے ہیں۔ جب ایسا ہوتا ہے تو ہمیں یوں لگتا ہے جیسے کہ وہ شخص جو بیمار تھا وہ تندرست ہو گیا، لیکن حالانکہ وائرس اس کے اندر موجود ہوتا ہے، وہ لیٹنٹ پیریڈ میں ہوتا ہے، سو رہا ہوتا ہے، اور جب سازگار ماحول آتا ہے تو وہ دوبارہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے، اور اس طرح وہ شخص دوبارہ اسی مرض کا شکار ہو جاتا ہے۔ دوستو، جب تک ہم بات کرتے ہیں وائرل انفیکشن کی، وائرسز سے ہونے والے پرابلمز کی، ان سے ہونے والی جو تکلیفات ہیں ان کی، تو اس سلسلے میں ہمیں بہت ساری ایسی تکلیفات ہیں جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے وائرس یا وائرل انفیکشن کی صورت میں، جس میں مننجائٹس آ جاتا ہے، کامن کولڈ آ جاتی ہے، فرنجائٹس آ جاتا ہے، کارڈیو واسکولر پرابلمز آ جاتے ہیں، ہیپاٹائٹس آ جاتا ہے، اسکن انفیکشنز آ جاتی ہیں، آئی انفیکشنز آ جاتی ہیں، پیروٹائٹس آ جاتا ہے، نمونیا جو ہے وہ بھی آ جاتا ہے، اس میں مائلائٹس آ جاتا ہے، پینکریاٹائٹس آ جاتا ہے، بہت ساری ایسی پرابلم ہے، گیسٹرونٹرائٹس آ جاتا ہے، اور اسی طرح سیکچول ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز جو ہیں وہ بھی اس میں آ جاتی ہیں، جو کہ وائرل انفیکشن ہے، جو کہ وائرس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا
ان امراض کے اوپر آپ کا عبور ہونا، ان کے بارے میں جاننا، ان کے بارے میں سیکھنا سمجھنا بہت ضروری ہے، تاکہ جب مریض آپ کے پاس آئے تو آپ کو کم از کم اتنا پتہ ہو کہ یہ وائرل انفیکشن کا شکار ہے، بیکٹیریل انفیکشن کا شکار ہے، فنگائی انفیکشن اس کو ہو گئی ہے، یا کیا اس کو پرابلم ہے، یا پیراسائٹ کا جو ہے وہ پرابلم آ گیا، اس کی وجہ سے اس کو آ گیا. تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہماری بہت ساری میڈیسن ایسی ہیں جو وائرل انفیکشن کے اوپر بڑی اچھی اثر انداز ہوتی ہیں، بیکٹیریل انفیکشن کو کنٹرول کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں. تو پھر اگلا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے طور پر یہ ورک آؤٹ کرتے ہیں کہ ایک وائرل انفیکشن جو ہے اس کے علامات کیا ہیں. میں نے پچھلے پروگرامز میں آپ کو بتایا تھا کہ 2 قسم کی علامات جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں، ایک ڈیزیز سمٹم ہوتی ہیں، ایک انڈیویجول سمٹم ہوتی ہیں. یعنی ایک تو بیماری کی علامات ہیں، ایک اس فرد کی علامات ہیں جو اس مرض کا شکار ہے. اب بیماری کی جو علامات ہیں وہ ہر اس فرد میں ایک جیسی ہوں گی جو اس مرض کا شکار ہوگا، لیکن انڈیویجول سمٹم جو ہیں وہ مختلف ہوں گے. مثال کے طور پر اگر کسی کو بخار ہے تو کسی کو سردی لگ رہی ہوگی، کوئی اپنے آپ کو کور کرنا چاہ رہا ہوگا، کوئی ان کور کرنا چاہ رہا ہوگا، کسی کو پیاس زیادہ لگ رہی ہوگی، کسی کو پیاس کم لگ رہی ہوگی. اب اگر ہم ایک چھوٹی سی اگزامپل لیتے ہیں، پہلے بھی میں نے یہ اگزامپل دوستو آپ کو دی تھی کہ اگر کسی کو نزلہ زکام ہو جاتا ہے تو اس میں نزلہ زکام کی جو ڈیزیز سمٹم ہیں وہ سب ایک جیسی ہوں گی. مثلا چھینکیں آنا، ناک کا بہنا، آنکھوں سے ناک سے پانی کا بہنا، سردی کا لگنا، ٹیمپریچر کا ہو جانا، یہ وہ علامات ہیں جو ڈیزیز سمٹم ہیں. یعنی جس کو بھی نزلہ ہوگا اس میں یہ علامات کم و بیش پائی جائیں گی. کسی میں شدت زیادہ ہوگی، کسی میں شدت کم ہوگی، لیکن انفلوئنزا کی جو علامات ہیں ان میں یہ ساری چیزیں شامل ہوں گی. چھینکیں بھی آئیں گی، نزلہ بھی بہے گا، جسم میں دردیں بھی ہوں گی، اس کے بعد ہلکا بخار سا بھی محسوس ہوگا، تھکاوٹ ہوگی، نکاہت ہوگی. یہ ہر مریض کے اندر سمٹم پائے جائیں گے. لیکن نزلہ زکام کے اگر آپ کے پاس 3 4 5 پیشنٹ آتے ہیں، یہ علامات تو 5 میں ہی ہوں گی آپ کی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن جو انڈیویجول سمٹم ہوں گے، جو انفرادی علامات ہوں گی، وہ ان میں سب میں مختلف ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پہ ایک فرد آپ کو کہے گا جی کہ میرا جو نزلہ زکام ہے، میں کھلی ہوا میں جاتا ہوں تو یہ زیادہ ہو جاتا ہے، بند کمرے میں جاتا ہوں تو یہ کم ہو جاتا ہے. اب اس میں بھی علامات وہی پائی جا رہی ہیں جو ڈیزیز سمٹمز ہیں، چھینکیں آ رہی ہیں، درجہ حرارت ہے، تھکاوٹ ہے، باقی چیزیں. اسی طرح دوسرا فرد آپ کے پاس آتا ہے تو وہ کہتا ہے جی کہ میں بند کمرے میں جاتا ہوں تو میرا نزلہ بہتر ہو جاتا ہے، کھلے کمرے میں جاتا ہوں، کھلی جگہ پہ جاتا ہوں تو میرا نزلہ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے. ایک کو گرم چیزوں کی طلب ہوگی، وہ چائے پینا پسند کرے گا، چائے سے گرم مشروبات سے اس کو سکون ملے گا، جبکہ دوسرے کو ٹھنڈی چیزوں کی خواہش ہو سکتی ہے. اور کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس کو پیاس نہ ہو، تھرسٹ لیس ہو، وہ کہ اسے پیاس ہی نہیں لگ رہی. ٹھیک ہے. اسی طرح یعنی ڈیزیز سمٹم جو ہیں وہ سیم ہوں گے سبھی میں، ایک مرض میں مبتلا افراد میں، جبکہ جو ہمارے آپ کہہ سکتے ہیں انڈیویجول سمٹمز ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں اور مختلف ہوتے ہیں. یہی ہومیوپیتھی کی خوبصورتی ہے، اور یہی خوبصورتی ہومیوپیتھی کو دیگر شعبۂ طب سے ممتاز کرتی ہے. آگے ہم چلتے ہیں تو اس میں ایک چھوٹا سا تعارف آپ کا میں بیکٹیریا سے کروانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے. ابھی وائرس کو ہم نے دیکھا، وائرس کے حوالے سے ہم نے بات چیت کی، اور مختصر سا تعارف جو ہے وہ میں بیکٹیریا کا آپ کے ساتھ کرانا چاہتا ہوں تاکہ ہم لوگ جو ہے یہ دیکھ سکیں کہ مختلف قسم کی امراض جو ہیں وہ ان کی کازز جو ہیں وہ کون کون سی ہو سکتی ہیں، اور آپ نے ان کو کس طرح جو ہے وہ ہینڈل کرنا ہے، یا ڈاکٹر ہانیمن جو ہے اس سلسلے میں ہمیں کیا ہدایات جو ہے وہ دے رہے ہیں.
बैक्टीरिया दोस्तों एक खलिए से बने माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। बैक्टीरिया दीगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बहुत मुख्तलिफ होते हैं। ये बहुत सी अशकाल में पाए जाते हैं। इनकी मुख्तलिफ इकसाम हैं और ये मुख्तलिफ खसूसियात रखते हैं। ये किसी भी किस्म के माहौल में रहने की सलाहियत रखते हैं। ये हमारे जिस्म के अंदर और बाहर रहने की सलाहियत रखते हैं, यानी ये आपके जिस्म में भी रह सकते हैं, जिस्म से बाहर भी रह सकते हैं, दोनों एनवायरनमेंट में ये जिंदा रह सकते हैं। जब जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम किसी वायरस वगैरह की वजह से कमज़ोर हो जाता है तो हमारा जिस्म बैक्टीरियल इन्फेक्शन का ज़्यादा शिकार हो सकता है। बाज़ का वायरस की वजह से बीमारी की हालत आमतौर पर जो है वो बेज़र बैक्टीरिया को भी नुकसानदेह बैक्टीरिया में बदल देती है। दोस्तों हमारे जिस्म में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनके हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि दो किस्म के बैक्टीरिया जो है वो आपको मिलेंगे। मैं सादा से आसान से अल्फाज में आपको बता रहा हूँ, वो लंबी चौड़ी टेक्निकल गुफ्तगू जो है वो मैं नहीं कर रहा, ताकि सादा आसान से अल्फाज में आप तक जो मैसेज पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंच जाए। इसमें गुड बैक्टीरियाज होते हैं, बैड बैक्टीरियाज होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो आपके जिस्म को, आपकी बॉडी को जो है वो फ़ायदेमंद या फ़ायदा पहुंचाते हैं, और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, जिनकी वजह से इंसान जो है वो बीमार हो जाता है। अगर हम अच्छे या गुड बैक्टीरिया की एग्जाम्पल लें तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके बनने में, आप तक पहुंचने में और आपके जिस्म को फ़ायदा पहुंचाने में उसके पीछे जो हाथ होता है वो बैक्टीरिया का होता है। जैसे आप दही इस्तेमाल करती हैं, चीज़ इस्तेमाल करते हैं, तो ये गुड बैक्टीरिया की एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। इसी तरह हम बैड बैक्टीरिया या बैडीज के नाम को, जैसे मैंने अपनी स्लाइड में भी एक गुडीज और एक बैडीज का है। गुडीज का मतलब गुड बैक्टीरियाज और बैडीज का मतलब बैड बैक्टीरियाज हैं। तो ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो आपको बीमार करते हैं, जो डायरिया का सबब बनते हैं, जो आपके लिए मुख्तलिफ अमराज का सबब जो है वो बन जाते हैं। तो अब इनको तफसील में पढ़ना, इनको तफसील में जानना ये बहुत ज़रूरी है। और फोर्जन नंबर 3 में डॉक्टर हानीमन ने इसी बात की तरफ तवज्जो दिलाई है कि इल्मुल अमराज पे आपको अबूर हासिल होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए मेरे पास जो आदमी या मेरे पास जो मरीज आया है वो किस मर्ज में मुब्तला है, और उसमें मुझे किस चीज़ को ठीक करना है, उसमें काबिल इलाज कौन सी चीज़ है और कौन सी ऐसी दवाई है जिसमें उस चीज़ को ठीक करने की सलाहियत मौजूद है। वो दुआ आपने तलाश करनी है, और वो दुआ को तलाश करने का जो बेहतरीन तरीका मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में, कि मर्ज तक पहुंचने और उसके बाद दुआ तक पहुंचने के लिए जो बेहतरीन सीढ़ी हम इस्तेमाल करते हैं वो अलामात हैं, कि अलामात को देखते हुए हम लोग स्टेप बाय स्टेप मर्ज तक पहुंचते हैं और फिर दुआ तक पहुंचते हैं, और मरीज को हम लोग जो है वो मेडिसिन इस्तेमाल करवा के सेहत याबी की तरफ लेके जाते हैं, जिसका डॉक्टर हानीमन ने जिक्र किया है कि एक फिजिशियन का फ़र्ज़ है कि वो मरीज़ को उसकी उस शफ़ाइया कंडीशन पर, सेहतमंदाना कंडीशन पर वापस लेके जाए जिस सेहतमंदाना कंडीशन पे वो बीमार होने से पहले मौजूद था। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक छोटी सी और टर्म है वो भी, उसका भी तज़किरा करता चला जाऊँ, प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स जो हैं वो बैक्टीरियाज हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हैं। क्या फ़ायदा देते हैं? ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करते हैं, इम्यून सिस्टम को बेहतर करते हैं, ये हमारी मेंटल हेल्थ जो है उसको बेहतर करने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, ये हमें डायरिया से बचाते हैं, हमारे हार्ट को, हमारे दिल को जो है वो उसकी सेहत को बेहतर करने में मददगार साबित होते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को गुड बैक्टीरिया जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाते हैं। इसी तरह वेट लॉस में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होती हैं, बहुत सारी एलर्जी से हमें जो है ये बचाते हैं। तो दोस्तों आज हमारी गुफ्तगू इतनी ही है। इंशाल्लाह ताला बाकी जो 2 पैथोजेनिक रह गए हैं
ان کے اوپر نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکشن ہوگی، اور اس کے بعد پھر ہم اپنی گفتگو کو جو ہے وہ آگے لے کے چلیں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شعبہ طب سے منسلک تمام دوستوں کے ہاتھوں میں، خاص طور پر ہوم پیڈ ڈاکٹرز کے ہاتھوں میں خصوصی شفا عطا فرمائیں، تاکہ ہم لوگ اس ذمہ داری کو اچھے طریقے سے، ایسے طریقے سے پورا کر سکیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، ہمارے ذمہ لگائی ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا، دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔